اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سلسلے میں ہم سنت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کریں گے اور کچھ اور بھی سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال مفتی صاحب، سنت کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ ہم بہت زیادہ سنت پر زور دیتے ہیں، سنتوں کی پابندی کا درس دیتے ہیں، اور ہم تو قرآن اور سنت کی پروموشن کی بات کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہم سنت کو بھی ملاتے ہیں۔ تو آج کل کے دور کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ سنت پر اتنا زور کیوں ہے؟ جب فرائض ادا کرنے سے ایک مسلمان جو ہے اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو پھر سنت پر اتنا زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں فرائض کا ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو سنت تو پھر ایک اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو یہ جو لفظ ہے نا قرآن و سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جو سنت کا لفظ ہے نا وہ اور معنی کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد بطور خاص یہ جو ہم کہتے ہیں نا سنتوں پر عمل کرنا، وہ والا سنت نہیں ہوتا۔ وہ قرآن جو حصول علم کا ایک ذریعہ ہے، دین کی معلومات کا اور دین کے علم کا ایک ذریعہ ہے، وہاں وہ مراد ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فرائض کی یہ بات کی کہ جناب فرائض پر ہی عمل کرنا مشکل ہے تو سنتوں پر کہاں سے عمل کریں؟ تو عرض یہ ہے کہ جب ہم نے دین کو مانا تو دین کو صرف یہ نہیں مانا کہ دین ایک دین ہے، ایک فرائض کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم نے اپنے دین اسلام کو اس طور پہ مانا ہے کہ یہ پوری زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو زندگی صرف فرائض پہ تو نہیں گزرتی۔ فرائض کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ فرائض کے اندر تو انسان کے جو معاشرتی معاملات ہیں وہ بھی آتے ہیں، اس میں اخلاقیات بھی آتی ہیں۔ کیا صبر، شکر، توکل، قناعت کے حوالے سے کچھ فرض درجے نہیں؟ اسی طرح ریاکاری، حسد، بغض، کینے سے بچنے کے کچھ فرض درجے نہیں ہیں؟ تو جو فرائض کی کیٹیگری ہے وہ بڑی وسیع ہے، تو صرف فرائض کے اوپر جو ہے وہ زندگی نہیں گزاری جاتی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی فرائض کے علاوہ جو زندگی ہے اس میں ہم نے جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ عمل تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے اندر کھانا کھانا ہے یا پانی پینا ہے، تو بھائی ہم نے کھانا تو کھانا ہی ہے نا، اس میں اب ہم فرض والا معاملہ کیا لیں گے؟ اس کے اندر جس طریقے سے بھی ہم نے کھانا ہے وہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، یا سنت کے مطابق کھا لیں یا خلاف سنت کھا لیں، یا ہم بیٹھ کے کھا لیں یا کھڑے ہو کے کھا لیں، یا دائیں ہاتھ سے کھا لیں یا بائیں ہاتھ سے کھا لیں، یا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں یا بغیر بسم اللہ پڑھے کھا لیں۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہی ہے تو اب آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے کہ آپ بیٹھ کے کھا لیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھا لیں؟ آپ کو کیا مشکل آتی ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں؟ آپ کو کیا مسئلہ آتا ہے کہ آپ ہاتھ دھو کے کھا لیں؟ آپ کو کیا مسئلہ آتا ہے کہ کھانے کے بعد آپ الحمدللہ کہہ لیں؟ آپ کو اس میں کیا مسئلہ آئے گا کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے ذرا تحمل سے چبا چبا کے کھائیں؟ آپ کو اس میں کیا مسئلہ آتا ہے کہ آپ دوسرے کے لقمے کو نہ تاڑیں؟ تو آخر کھانا تو کھانا ہی تھا۔ ان مینرز کو اور ان آداب کو اگر پیش نظر رکھا، آپ نے کھانا بھی کھا لیا اور وہ سنت کے مطابق بھی ہو گیا۔ اسی طرح پانی پینا ہے، اسی طرح سونا ہے، اسی طرح گفتگو کرنا ہے، اسی طرح لباس پہننا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سنت کے مطابق بھی کیا جا سکتا ہے، خلاف سنت بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ سنت مشکل ہے اور خلاف سنت آسان ہے۔ دونوں طریقے برابر ہی ہوتے ہیں، دونوں طریقے برابر ہوتے ہیں۔ یہ جسٹ اپنی مینٹیلٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے کس انداز کے اندر وہ کام کرنا ہے۔ آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے سنت کے مطابق کرنا ہے تو آپ آسانی سے وہ کر لیتے ہیں۔ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے کوئی پرواہ نہیں کرنی تو آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے، آپ چلتے پھرتے بھی کھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کہ جناب فرائض پر عمل کرنا ہی مشکل ہے، آپ نے اس میں سنتیں بھی جوڑ دی،
ایسی بات نہیں ہے. سنتیں بھی عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا خلاف سنت کرنا آسان ہو. کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ مشکل ہو، لیکن اگر آپ کو اس پہ ثواب ملتا ہے، اگر آپ کے دین کا اظہار ہوتا ہے، اگر آپ کے مسلمان ہونے کا اظہار ہوتا ہے، اگر آپ کے اسلامک مینرز کا اس کے اندر اظہار ہوتا ہے، تو تھوڑی سی تو قربانی دینے کا ذہن ہونا چاہیے نا. پھر تو یہ نہیں ہے کہ نہیں جناب ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی کریں. اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ بعض جگہ جو فرض کا درجہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ ویسے بھی عمل کرنا جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ مہنگا پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پہ لباس کے اندر فرض یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک آپ کپڑے پہنیں، تو اب کیا مطلب کہ آپ یہ پہن کے نکل جائیں؟ سنت یہ ہے کہ آپ کا پورا بدن ڈھانپا ہوا ہو. تو آپ سنت کے مطابق پہنیں گے یا فرض کے مطابق پہنیں گے؟ سنت کے مطابق پہنیں گے آپ. تو بہت ساری چیزوں کے اندر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جس سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ سنت خود آپ کو زینت دے رہی ہوتی ہے، وہ خود آپ کو جو ہے آپ کی بیوٹی کے اندر اضافہ کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے. اچھا، اور یہ زندگی بھر کے جملہ معاملات میں ہم یہ کرتے ہیں. ہماری زندگی کے تقریباً اکثر و بیشتر معاملات میں یہ ہوتا ہے، ایک درجہ ضرورت ہوتا ہے اور ایک درجہ زینت ہوتا ہے. ہم ضرورت کے ساتھ زینت کا لحاظ کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم اس کو کھانا جو ہے کسی مزین اور اچھے برتن میں بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اس کو سلور کے کٹورے کے اندر بھی دے سکتے ہیں. لیکن آپ کیوں اس کے سامنے دوسرا برتن پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ زینت اور ایک مستحسن اور ایک اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق کریں. اچھا، اسی طریقے سے ہم گھر بناتے ہیں تو گھر تو کہتے ہیں کہ جس کی چھت اور دیواریں ہوں اور دروازہ ہو. لیکن کیا آپ چھت دیواریں دروازہ بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے. آپ اپنے گھر کے آگے 20 چیزیں کرتے ہیں. آپ گھر کا جو ہے وہ اگر اس کی دیواریں اور اس کی چھت بنا دی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے سیمنٹڈ کرتے ہیں، اس کو پلستر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر کلر کرتے ہیں، اس پہ ڈیزائننگ کرتے ہیں، آپ دروازے میں رنگ برنگے بیل بوٹے ڈالتے ہیں، آپ 20 چیزیں کرتے ہیں. تو وہاں پر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جناب مرتبہ حاجت کے اندر تو کام پورا ہو گیا تھا لہذا خیر ہے؟ لیکن نہیں، آپ کہتے ہیں بیوٹی آتی. یہی معاملہ سنت کے اندر ہوتا ہے کہ سنت کے اندر دین کی خوبصورتی ہے. سنت کے اندر دین کی خوبصورتی ہے. جب آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو وہ دکھنے کے اندر بھی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کے دین کو زینت ملتی ہے. تو سنتیں دین کی زینت ہیں. تو جیسے بقیہ زندگی بھر کے کاموں کے اندر آپ حاجت و ضرورت سے آگے جو زینت کے معاملات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو دین کی زینت ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں تو ان پر بھی عمل کرنا چاہیے. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ. سیاست سے تجارت تک نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی
वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं या रब। दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो या रब। वतन से दूर भी वतन के पास। J-Dot। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये बात कि जनाब ये कहना कि नहीं वो असल में सुन्नतें तो जो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतें थी उनका ताल्लुक तो वहाँ के कल्चर के साथ था, अरब के खित्ते के एतबार से वो चीज़ें अपनाई गई। बात ये है कि ये आपको किसने कहा कि सारी चीज़ें ऐसे ही की गई? कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि जो वहाँ के खित्ते के एतबार से की गई, लेकिन आप इसकी वजह से सारी सुन्नतों को तो नहीं कह सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शहद इस्तेमाल फरमाया, ये अरब की ग़िज़ा थी, ठीक। आप अलैहिस्सलाम ने जैतून इस्तेमाल फरमाया, ये अरब की ग़िज़ा थी। आपने खजूर खाई, ये अरब की ग़िज़ा थी, ठीक। लेकिन इसका ये मतलब कहाँ है कि आपका दाएं हाथ से खाना खाना भी अरब का तरीका था, आपका बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना भी अरब का तरीका था, आपका खाने से पहले हाथ धोना भी अरब का तरीका था, आपका बैठ के खाना भी सिर्फ अरब का तरीका था, आपका दाढ़ी शरीफ रखना भी अरब का तरीका था। भाई चंद जो माकूलात व मशरूबात, खाने पीने की अशिया के एतबार से जो अवेलेबल थी उनके अंदर तो ये तरीके इख्तियार किए गए, लेकिन जिन तरीकों को खित्ते की तकसीम से हट के और खित्ते इलाके के तनाजुर से हट के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया है वो तो आपको अपनाने होंगे, वो तो आप अपनाएंगे। अच्छा, फिर खुद सुन्नतों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद वो है कि जिन पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई और ख़ुद सिखाई कि ऐसे करो, तो जिन पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि ऐसे करो तो उनको तो किया ही जाएगा ना। उनको तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बगैर खित्ते इलाके की तकसीम के बगैर फरमाया। जैसे ये हमने खाने पीने की सुन्नत अदा बयान की हैं। इमामा पहनने की फजीलत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि इमामा पहन के नमाज पढ़ना बगैर इमामे के नमाज से 70 गुना ज़्यादा फजीलत रखता है। मिसवाक के बारे में फ़रमाया कि मिसवाक से किए गए वज़ू की नमाज 70 गुना ज़्यादा फजीलत रखती है। तो इसमें क्या ये फरमाया था कि खित्ता अरब के लिए? आपने मुतरक फरमाया। अच्छा, इसी तरह फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, बगैर बिस्मिल्लाह के अगर खाना शुरू कर दो, दरमियान में याद आ जाए तो दरमियान में पढ़ो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, खाना पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। सोते वक्त जो है वो घर के अंदर जो चिराग वगैरह है वो बुझा दिया करो, आग बुझा दिया करो। मशकीज़े के साथ मुंह लगा के पानी ना पिया करो, पानी को देखकर रोशनी में पिया करो, बैठकर पिया करो, खड़े होकर पियो तो उल्टी कर दो। ये जितनी चीज़ें फरमाई गई हैं ये वो सुन्नतें हैं कि जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूँ करो। मुसलमान आपस के अंदर मिलें, सलाम के साथ इब्तिदा करें, ये तो कुरान ने फरमाया, ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इसमें कहा कि अस्सलामु अलैकुम खित्ते अरब वाले कहेंगे। तो सुन्नतों की आप अगर थोड़ी सी तफसील लें तो आपके सामने आएगा कि सुन्नतों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद वो है जिसका ताल्लुक़ खित्ते के साथ, इलाके के साथ नहीं है। वो अलल इतलाक, बगैर किसी कैद के, बगैर किसी इलाके के बयान की गई। लिहाजा उनके ऊपर अमल करना वो खित्ते की तखसीस के साथ नहीं होगा, वो मुतलकन होगा। अच्छा, फिर इससे आगे एक और चीज़ है, वो ये है कि ये सवाल असल में उठाया जाता है जब सुन्नत की बात होती है
تو سنت کا سوال اس تناظر کے اندر اٹھایا جاتا ہے کہ شاید سنت کا تعلق کوئی کھانے پینے پہننے اوڑھنے سونے ان چیزوں کے ساتھ ہی ہے، حالانکہ سنت کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں طریقے کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کیا کھانے پینے کے اندر ہی تھے؟ عبادت میں آپ کا طریقہ کیا تھا، ریاضت میں آپ کا طریقہ کیا تھا، اخلاق میں آپ کا طریقہ کیا تھا، لوگوں سے ملاقات میں آپ کا طریقہ کیا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، اپنے خادموں اور صاحبوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، ایون کہ دشمنوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہی سنت کے اندر آتی ہیں۔ تو جب سنت کے لفظ کو محدود کر لیتے ہیں، سنت کے لفظ کو محدود کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو خطے کے ساتھ ہے۔ اب سنتوں کے اندر جب آپ سنت کا یہ والا معنی لیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موقع محل کی مناسبت سے مسکرا کر ملاقات کرنا سنت ہے۔ تو بتائیے یہ عرب والوں کے لیے صرف، یہ تو پوری دنیا کے لیے ہوگا نا۔ عفو و درگزر اختیار کرنا یہ سنت ہے، تو اس سنت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے جتنی اخلاقیات کا باب ہے وہ تمام کی تمام چیزیں سنت میں آتی ہیں۔ تو سنت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب سنت خطے کے ساتھ خاص ہیں تو اس کا بیسیکلی مطلب یہ بنتا ہے کہ سنت کا معنی ہی آپ کے دل میں واضح نہیں۔ آپ نے صرف مثال کے طور پہ جوتے پہننے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے چیزوں کو سنت سمجھ لیا، جبکہ سنت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فرمان ہے نا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس کا مطلب ہے جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جو میرا طریقہ عبادت میں ہے، تہجد پڑھنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، راتوں کو قیام کرنا ہے، سجود کرنے ہیں، لمبی نمازیں پڑھنی ہیں، جو میرا طریقہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہے، عفو درگزر کے ساتھ، نرمی و شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ہر طرح ان کا لحاظ کرنے کے ساتھ، کسی بھی شے کو ان کی طرف سے برداشت کرنے کے ساتھ، جس نے میرے اس طریقے سے محبت کی، جو میرا طریقہ میرے جو ہے وہ سارے ملنے والوں سے ہے کہ ان کی چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درگزر کر لیا کرتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، ان پہ توجہ رکھتے تھے، ان کو اتنا پیار دیتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید سب سے زیادہ ہماری قدر ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سنت ہے تو یہ جو سنتیں ہیں ان سب کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جو طریقہ عبادت میں ہے میرا، جو طریقہ ریاضت میں ہے میرا، جو طریقہ اخلاقیات میں ہے میرا، جو طریقہ قلبی طہارت کے اندر ہے میرا، جو طریقہ لوگوں سے ملاقات کے اندر ہے میرا، جو طریقہ میرا گھر والوں سے رہنے کے اندر ہے، جو طریقہ میری اولاد کے ساتھ شفقت کے اندر ہے، جو میرا طریقہ بچوں کے ساتھ پیار کرنے کے اندر ہے، جو میرا طریقہ بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر ہے، جس نے میرے اس طریقے سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ سنت کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں سنت ہے تو پھر آپ اس کے اندر یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے، یعنی یہ امتیاز نہیں کریں گے کہ جناب اخلاقی سنتوں پر تو عمل کریں گے، عبادت والی سنتوں پر تو عمل کریں گے، فلاں والی سنتوں پر تو عمل کریں گے، لیکن ان سنتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ جن سنتوں کے بارے میں جو سنتیں دین میں بطور مشروع ہیں، یعنی جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ یوں کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، بغیر بسم اللہ کے شروع نہ کرو، اپنی طرف سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو، روشنی کے اندر کھانا کھاؤ، اور بیٹھنے کا طریقہ جو بیان فرمایا، یہ جو طریقے بیان کیے کہ وہاں پر انہی طریقوں کو فالو کیا جائے۔ اب رہی خطے کے اعتبار سے بات، تو ٹھیک ہے، خطے کے اعتبار سے بالکل کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جو ٹھنڈے علاقے والے ہیں تو لازمی بات ہے ان کا لباس ٹھنڈے علاقے کے اعتبار سے ہوگا، خطہ عرب گرم تھا، وہاں گرمی کے اعتبار سے لباس تھا، تو آپ یہ بالکل فرق رکھیں گے کہ ٹھنڈے علاقے میں اس کے اعتبار سے کریں گے۔ اسی طرح غذاؤں کے اندر ہے، خطہ عرب کے اندر جو غذا میسر تھیں وہاں پر انہی کو جو ہے وہ تناول کیا گیا، لیکن دوسرے ممالک کے اندر، دوسرے خطوں کے اندر جو دوسری غذائیں اور چیزیں اویلیبل ہیں وہاں پر وہ استعمال کی جائیں گی، تو وہاں پر کوئی اتنی تاکید نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی دوسرے علاقے میں رہتے ہوئے بھی اپنی محبت کی وجہ سے
ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی، تو یہ اس کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ایک آدمی اگر یہاں پاکستان میں رہ کر بھی وہ کہتا ہے جی میں شہد کھاؤں گا، میں زیتون استعمال کروں گا کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو یہ اس کی ایک محبت کی علامات ہے۔ محبت کے اندر ایسا بالکل ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، خواہ محبوب اس کا جو مغرب میں رہنے والا یہ مشرق میں رہنے والا، تو وہ ایک جدا گانا چیز ہو جاتی ہے۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ سیاست سے تجارت تک نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں۔ اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے۔ رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے۔ چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ مہندی، چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں۔ اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب۔ وطن سے دور بھی وطن کے پاس۔ جے ڈاٹ GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ اسلام میں عورت کو اتنا مقام دینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی عورت نبی نہیں بنی، یعنی نبوت کا مقام ہمیشہ مردوں کے لیے رہا، عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا۔ دیکھیں، اس میں ایک تو میں یہ عرض کروں، جمہور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی، ٹھیک، ورنہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ عورتوں میں بھی انبیاء نبی بنی ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض کا یہ قول ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے
کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں. جمہور یعنی اکثریت مسلمانوں کی جو اکثریت ہے, اہل علم کی اکثریت, مسلمانوں کی اکثریت, ان کا مذہب یہی ہے کہ عورتوں کے اندر کوئی نبی نہیں ہوا, یعنی عورت کوئی نبی نہیں بنی. عورتوں کے لیے نبی تو مرد ہوتے ہی تھے, عورت کوئی نبی نہیں بنی. اور ان کا استدلال جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے ہے, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر مرد, جن کی طرح ہم وحی کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ موجود ہے, اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کون نبی بنا کون نہیں بنا. اگر یہ سوال عورت کے حوالے سے ہو سکتا ہے تو یہ سوال اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا, ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا, لیکن انہی کے زمانے میں کسی دوسرے بندے کو نہیں بنا دیے. ٹھیک ہے, تو سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, لہٰذا محض سوال جو ہے نا اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو منصب نبوت کی بات فرمائی ہے, منصب رسالت کی بات فرمائی ہے, وہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ یہ منصب رسالت کہاں رکھے, کس کو عطا فرمائے, لہٰذا اسے لوگوں کی عقل اور قیاس کے اوپر نہیں چھوڑا کہ تم جو ہے نا وہ تیر تکے لگا لو اور تم غور و فکر کر کے کوئی جو ہے نا ووٹنگ کے ذریعے منتخب کر لو, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرمایا کہ یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت, یہ مرتبہ رسالت جو اس نے کسی کو دینا ہے, یہ منصب کسی کو دینا ہے, وہ کس کو دے. لہذا اس کے بارے میں حتمی بات تو یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ معاملہ یہ اللہ عز و جل کی مشیت اور اس کی مرضی کا ہے. وہ جس کو چاہے, جس کو چاہتا تھا اس نے یہ منصب ادا فرمایا. نبی پاک علیہ السلام کے بعد تو یہ معاملہ ویسے ہی سمیٹ دیا گیا کہ اب سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ تو ایک بات ہوگی. اچھا, اب یہ ہے کہ بطور حکمت کے یہ سوال کیا جائے کہ عورتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا, اس میں حکمت کیا تھی. اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے. رحمان اس کی صفت ہے, رحیم اس کی صفت ہے, رؤوف اس کی صفت ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو حکم دیتا ہے یا جو منصب دیتا ہے, جو خاص اس کے یعنی وہ مناصب کے جو اسی نے دینے ہوتے ہیں. ایک تو دنیاوی اعتبار سے تو کوئی ظالم بھی بادشاہ بن جاتا ہے, منصب تو مل گیا اس کو, لیکن وہ منصب کے جو خدا نے بطور خاص اپنے اس نظام کے اعتبار سے دینے ہوتے ہیں, اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو حکم یا منصب دیتا ہے وہ لوگوں کی قابلیت اور اہلیت کے اعتبار سے دیتا ہے. اب آپ اس کی ایک مثال دیکھیں. حج کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی عظیم عبادت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے غریبوں پہ حج فرض نہیں کیا. حالانکہ حج بذات خود تو بڑی عظیم شے تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے پہ یہ فرض ہی نہیں کیا جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا. اچھا, اسی طرح ایک بندہ بڑا کمزور, نحیف اور انتہائی ضعیف ہے, تو اس کے اوپر روزے رکھنا ہی فرض نہیں کیا, اس کے لیے فدیے کی صورت اللہ تعالیٰ نے بنا دی. ایک بچہ ہوتا ہے جو بالغ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نماز فرض نہیں کی, دیگر فرائض بھی اس کے اوپر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری, یہ شے, یہ حکم ان پہ ڈالنا, انہیں مشقت میں ڈالنا ہے. ضعیف آدمی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے, جو شدید ضعیف ہے, شیخ فانی جسے کہتے ہیں. اچھا, انتہائی غریب آدمی جو سفر نہیں کر سکتا, جو زادے راہ نہیں رکھتا, اس کے لیے ممکن نہیں ہے یا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ حج کرے, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پہ حج نہیں رکھا. یہی معاملہ بچے کے لیے مشکل ہے کہ وہ یہ ساری پابندیاں اختیار کرتے ہوئے نمازوں کو اس طریقے سے ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نمازوں کا حکم نہیں رکھا. اب آ جائے منصب نبوت کے اوپر. منصب نبوت جو ہے اس کا ایک پہلو تو ہے انتخاب الہی, قرب الہی, اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک خاص مقام. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہے اس کی حیثیت, لیکن وہ حیثیت جڑی ہوئی ہے بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں دیتا, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے اور نبوت کے ساتھ بڑی بھاری ذمہ داریاں دیتا ہے, بڑی بھاری ذمہ داریاں دیتا ہے. وہ جو بھاری ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اسی پہ رکھے گا نا جو اس کو اٹھا سکے.
اب اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی آپ اگر پوری ہسٹری دیکھیں اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا دن رات مذاق اڑایا گیا، آپ پہ پھپتیاں کسی گئیں، آپ کو معاذ اللہ پاگل کہا گیا، آپ کی دل آزاری کی گئی، سب کچھ ہوتا رہا، 950 سال سلسلہ چلتا رہا اور آپ پھر بھی کام کرتے رہے۔ بہت خوب۔ اب آپ تصور کریں کہ کیا کوئی عورت یہ کام کر سکتی ہے؟ ناممکن کہ اس کا دن رات مذاق اڑایا جائے، اس پہ پھپتیاں کسی جائیں، اس کو پتھر مارے جائیں، اس کے پیچھے جناب وہ لڑکے لگ کے اس کے ساتھ ہلڑ بازی کریں، کیا یہ عورت کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، جتنے بھی نبیوں کے واقعات قرآن پاک میں ہیں ان میں بڑی تعداد ہے جن کے ساتھ ایسے معاملات کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری قوم نے پکڑا ہوا اور آپ کو پکڑ کے لے کے جا رہے آگ میں ڈالنا ہے۔ تو جو عورت کے اندر، عورت فطری طور پہ مرد سے کمزور ہے، جذباتی اعتبار سے اس سے زیادہ وہ یعنی جذباتی ہوتی ہے اور گھبراہٹ اس پہ جلدی طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں گھبراہٹ جلدی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک نیچرل سی بات دنیا کا بچہ جانتا ہے کہ جناب ایک مجمع کے اندر جہاں 10 مرد 10 عورتیں نا، ایک چھپکلی چھوڑ دیں آپ چھپکلی چھوڑ دیں، نتیجہ دیکھ لیں آپ، اب کاکروچ چھوڑ دیں، نتیجہ دیکھ لیں آپ، تو ہر بندہ جانتا ہے نا کہ کیا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو عورت میں گھبراہٹ، خوف، ڈر، وحشت میں آ جانا، پریشان ہو جانا، یہ چیزیں زیادہ ہوتی۔ منصب نبوت جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں اتنا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس میں کفار کا مقابلہ ہے، اس میں ان کی سخت سے سخت باتوں کا جواب بھی دینا ہے، ان کی باتیں سننا بھی ہے، مار کھانے کے موقع بھی آتے ہیں، پتھر کھانے کے موقع بھی آتے ہیں، جان گنوانے کے موقع بھی آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے نا، قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے، آرے چلے تو آرا چلنا جو ہے، آرا چلنا برداشت کرنا جو ہے، آپ خود ہی غور کر لیں ذرا کہ عورت کے لیے اس کی کیفیت کیا ہوگی اور مرد کے لیے کیا ہے۔ یعنی مردوں کی جو ہے نا وہ روح فنا ہونے لگے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، لیکن جن پہ چلے بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کیے، زبان سے اف تک نہ نکلا۔ لیکن عورت کے بارے میں اچھا، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے تو خود اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے چلا دی۔ آپ ذرا عورتوں کو سامنے رکھ کے یہ تصور کر لیں، اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔ سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں۔ اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے۔ رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے۔ چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں۔
मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं या रब। दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो या रब। वतन से दूर भी वतन के पास। J-Dot। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। नबी जो है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल होना होता है, यानी अक्सर व बेशतर टाइम वो लोगों को दे सके, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, गुफ्तगू कर सके, उनके पास जा सके। उसको सफ़र करना पड़ता है, उसको हिजरत करनी पड़ती है। क्या ये सारे काम औरत कर लेगी? पॉसिबल ही नहीं। औरत के शर्म व हया के मामलात, उसके महाना मामलात, उसके बच्चे की पैदाइश के मामलात, उसके जो हमल के मामलात हैं, उसके जो बच्चे की पैदाइश के बाद के मामलात हैं, ये उसका पूरा जो ड्यूरेशन है ये तो सारे का सारा मिसिंग हो गया ना जिम्मेदारियों से। उस ड्यूरेशन के अंदर जिम्मेदारियां अदा करना, और वो भी इतनी भारी और हैवी किस्म की, वो आप समझते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ लोगों का सामना करना, तो अल्लाह ताला ने जो इंसानों को बनाया है तो उसके अंदर जो बुनियादी कदरें रखी हैं उसमें शर्म व हया है। क्योंकि शर्म व हया सिर्फ इस्लाम की कदर नहीं है। शर्म व हया के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये पिछले नबियों से ये बात चलती आ रही है कि जब तेरे अंदर शर्म व हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो चाहे कर। तो इसका मतलब कि शर्म व हया हमेशा से आ रही। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन से जब लिबास उतरा तो फ़ौरन उन्होंने ढांप लिया। पहले इंसान से ये चीज़ चलती आ रही। अब शर्म व हया का जो मामला है उसके तकाज़े हैं औरतों मर्दों का आपस में कम्युनिकेशन ना हो, आमना सामना बिला ज़रूरत ना हो, औरतें घर में रहें, उनकी गुफ्तगू जो है वो बिला ज़रूरत वो गुफ्तगू ना करें। क्यों? इसलिए कि उनके मिलाप में, उनकी गुफ्तगू में, उनके अंदाज में एक नज़ाकत होती है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये सामने वाले को किसी और तरफ ले जाती है, जबकि मनसब नबूवत की जो जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर ये चीज़ें सीधी सीधी रुकावट है। बहुत खूब। ठीक है, उसके अंदर ये सीधी सीधी रुकावट है। तो लिहाजा औरत की जो एक तबई, फितरी और पैदाइशी उसकी जो हालत है उसके एतबार से, चूँकि उसके लिए ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना नहायत मुश्किल है और उसके लिए कदम कदम पे रुकावट है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भारी बोझ उसके ऊपर नहीं डाला। ये वो हिकमत है कि जिसकी वजह से किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। तो ठीक है कि औरत जो है वो नबी नहीं हो सकती, लेकिन एक और मनसब भी ऐसा है कि जो काबिल रश्क है और जिसकी ख्वाहिश की जाती है, विलायत का मनसब। तो क्या औरत वलिया भी नहीं हो सकती? देखिए, वलिया होने का मामला बिल्कुल जुदा है। एक बात जो कुरान और हदीस से हमारे सामने आती है वो ये है कि नबी के नीचे जो मनसब होता है वो सिद्दीक का होता है। ठीक है, जो कुरान पाक की आयत मुबारक है, वो लोग जिन पे अल्लाह ने इनाम फरमाया, नबी और सिद्दीक। तो इसके ऊपर जो बुजुर्गान दीन ने, उलमा इस्लाम ने किताबों में लिखा है वो ये है कि नबी से नीचे का मर्तबा सिद्दीक का। वैसे तो हर नबी भी सिद्दीक होता है, ठीक है, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुरान पाक के अंदर ही अय्युहा सिद्दीक का लफ्ज़ उनके लिए है। इसके अलावा भी और भी मकामात मिल जाएंगे, लेकिन जो उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में कैटेगरी बनाई है, जो तकसीम बनाई है, उसमें यह है कि नबी से जो नीचे का मर्तबा वो सिद्दीक का है। ये सिद्दीक का जो मर्तबा है ये विलायत का बहुत ऊपर वाला मर्तबा है। ठीक है, यानी विलायत तो एक यूँ कह ले कि एक जनरल टर्म है ना, एक
ایک عام اصطلاح ہے، اس کے اندر کتب بھی آتا ہے، غوث بھی آتا ہے، صدیق بھی آتا ہے، یہ درجے سارے آ جاتے ہیں۔ لیکن جو صدیق کا مرتبہ ہے یہ اس کیٹیگری کے اندر بہت اوپر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم وہ صدیقہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرتبہ ولایت ہے اس میں بھی اس کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ عورتوں کو حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ ان کو حاصل ہوا۔ اسی لیے ہم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو قرآن مجید میں آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عائشہ صدیقہ، صدیقہ بنت صدیق۔ تو یہ جو عائشہ صدیقہ ہے یہ بیسیکلی صدیقہ کا لفظ وہی ہے جو حضرت مریم کے لیے قرآن کے اندر آیا ہے، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن عورتوں کو پورے جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے، پوری دنیا کی عورتوں پر فضیلت ہے، وہ 4 عورتیں ہیں، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو یہ اس اعتبار سے کہ یہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں، یہ اس تقسیم میں آتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ کہا جاتا ہے، حضرت خدیجہ بھی صدیقہ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی صدیقہ ہیں۔ تو لہذا جب صدیقہ ولی کا اعلیٰ مرتبہ ان کو مل سکتا ہے تو جو اسے نیچے والے مرتبے ہیں ان میں سے بھی بہت سے مرتبے مل سکتے ہیں، بہت سے مرتبے کہہ رہا ہوں، سارے کے اعتبار سے، پھر چونکہ اولیاء کرام نے اس کی کئی تفصیل بیان کی ہے تو اس اعتبار سے میں سارے کہہ رہا ہوں۔ اور ولیہ جو بننا ہوتا ہے بیسیکلی ولیہ بننے میں ذمہ داری کوئی نہیں۔ نبی اور ولی کے درمیان معاملہ کیا تھا کہ نبوت کے اندر ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی تعریف یہ ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ، تو نبی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس نے تبلیغ احکام الہی کا کام کرنا ہوتا ہے، اس نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوتی، جبکہ ولی کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولی کے لیے سمپل یہ ہے کہ ولایت ایک مرتبہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں اس کے کسی پسندیدہ بندے کو حاصل ہوتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس بندے نے کوئی میدان میں جانا ہے، اس نے لوگوں سے ملنا ہے۔ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ کسی غار کے اندر جنگل کی تنہائیوں میں گھر کے کمرے میں کسی تہہ خانے میں بیٹھ کے بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام انتہائی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ خاص اپنے فضل سے اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو لہذا ولایت کا مرتبہ ملنا جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا بودھ نہیں ہے، ایسا کوئی عدم امکان یعنی ناممکن بات نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے، اسی طرح اور ایک حضرت شمعونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری ہیں، اسی طرح صحابیات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، اسی طرح اور بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر آپ کو تاریخ کے اندر ملے گا کہ جن کی عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، خوف خدا، للہیت، محبت الہی اور اس طرح کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ، بلکہ بعض تو عورتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو اپنے شوہر کو بھی ولایت کے اوپر رکھتی تھی، ایسا بھی واقعات ملتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کو جگاتی تھی کہ کب تک سوتے رہیں گے، اٹھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، تو خود عبادت کرتے تھے اور اپنے شوہر کو جب وہ جگا کے بولتی تھی کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی طرح حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمشیرہ تھی، ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی ولایت والا ہی ہے کہ وہ جنگل میں گئی اور ولایت کا وہ معرفت کا جام آتا تھا وہ پیتی تھی، ان کا جو واقعہ اس کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی ولایت والا ہے۔ تو یوں ولایت کا معاملہ عورتوں کے حوالے سے اس کے واقعات کثیر ہیں، بلکہ اس کے اوپر جداگانہ کتابیں موجود ہیں، اس پر جداگانہ کتابیں ہیں، اور جو کتابیں مطلقاً اولیاء کرام کے بارے میں لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی جو خواتین ہیں، خواتین اولیاء گزری ہیں، ولیہ گزری ہیں، ان کا تذکرہ جداگانہ موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو منصب نبوت ہے یہ کسی عورت کو نہیں دیا گیا، اور آئندہ تو کسی مرد کو بھی نہیں ملنا نبی پاک علیہ السلام کے بعد، جبکہ مرتبہ ولایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مردوں کو بھی عطا فرماتا ہے، عورتوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مقام نبوت جو ہے وہ خواتین کو نہیں ملا ہے، ہاں لیکن جو ولایت ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے، اور یہ جو مقام ہے یہ خواتین کو ملتا ہے، بلکہ ولایت میں بھی ایک بہت بلند اور اعلیٰ درجہ جسے صدیقیت کہا جاتا ہے، بہت سی خواتین ایسی گزری ہیں کہ جو اس مقام پر فائز تھیں۔ اللہ کریم
ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ